السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم کتاب الطہارہ میں وضو، غسل اور تیمم کے مسائل پڑھ چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم حیض، ماہواری اور عورت کی فطری ناپاکی کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عورت ہر ماہ فطری طور پر جو بالغ ہو، فطری طور پر ہر ماہ ناپاکی سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں حیض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہوتا ہے بہنا یا ماہواری کا خون جاری ہونا۔ قرآن مجید میں اسی سے استعمال ہوا ہے المحیض وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اصطلاح میں، شریعت میں حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہو۔ یعنی ایک دوشیزہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد جو خون خارج ہوتا ہے عورت کے رحم سے، یعنی بچہ دانی سے، اس سے خارج ہو۔ کب؟ ولادت کے بغیر، اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہوئی ہو، اسی طرح سے کوئی بیماری نہ ہو، تو ولادت یا امراض سے، بیماریوں سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد خارج ہو مخصوص دنوں میں۔ کہاں سے؟ عورت کے رحم سے۔ یہ حیض کے خون کا رنگ، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، خاکی یعنی سفید و سیاہ کے درمیان بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے۔ تو سیاہ، سرخ، زرد اور خاکی مٹیالہ رنگ یعنی سفید اور سیاہ کے درمیان، تو حیض کا خون الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا وقت حیض کے لیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی وقت یا عمر مقرر نہیں ہے۔ اسی درس میں ہم انشاءاللہ نفاس کے مسائل بھی پڑھیں گے۔ نفاس یہ مصدر ہے عربی زبان میں، جس کا معنی ہوتا ہے نفس، نفس معنی بچہ جننا۔ اصطلاح میں اس خون کو کہا جاتا ہے نفاس۔ نفاس ایسا خون جو پیدائش کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت، بچے کے ساتھ یا بعد میں خارج ہو۔ اس کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ حیض کی، ماہواری کی، جس کو عام زبان میں MC سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تو حیض کی کم از کم مدت احناف کے نزدیک 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ مالکیہ کے نزدیک کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے۔ مبتدعہ کی 15 دن، معتادہ کی 3 دن، حاملہ کی 20 دن، مختلطہ کی 15 دن۔ البتہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک حیض کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کی اکثریت غالب مدت جو اکثر ہوتا ہے، عمومی مدت 6 یا 7 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور 15 رات ہے۔ تو کم از کم مدت شوافع کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کم از کم مدت حیض کی 1 دن اور 1 رات ہے۔
اکثر جو ہوتا ہے وہ 6 یا 7 دن عورت کی رات ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور 15 راتیں۔ حیض کے دنوں کے علاوہ جو عام دن ہوتے ہیں اس کو طہر کہا جاتا ہے، پاکی کے ایام، جن دنوں میں ایک عورت پاک مانی جاتی ہے شرعی اصطلاح میں، شرعی طور پر طہر۔ تو طہر کیسے کہتے ہیں؟ ایسے وقت کو کہتے ہیں جب عورت حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے، نہ اس کو حیض ہو نہ اس کو نفاس کا عارضہ ہو۔ تو حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ طہر کی مدت کتنی ہے؟ تو جمہور کے نزدیک کم از کم مدت 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی 1 سال 2 سال بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک طہر کی کم از کم مدت 13 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی فقہا کے اتفاق کے ساتھ کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ راجح جس میں ہے کہ حیض کی یعنی ماہواری کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کی تعین میں کوئی قابل حجت دلیل منقول نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہر ایک عورت کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، جس میں نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے۔ ہر عورت کا اس کے اپنی مدت ہوتی ہے، تو اس میں کم از کم ٹائم متعین کرنا، زیادہ سے زیادہ مدت متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کم از کم کے سلسلے میں، زیادہ سے زیادہ کے سلسلے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، وہ استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ البتہ اکثر جو ہوتا ہے وہ 6 یا 7 دن ہوتا ہے، یہ اکثریت کی بات ہے، فکس نہیں۔ اکثریت کم از کم کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ کی بات نہیں ہے، اکثر جو حیض کی مدت ہے وہ 6 یا 7 دن ہے۔ حیض آنے کا علم کیسے ہوتا ہے؟ بعض اوقات مقررہ عادت کی معرفت کے ذریعے ہوتا ہے، بعض اوقات حیض کے خون کی معرفت کے ذریعے ہوتا ہے، انسان عورت پہچان لیتی ہے، اور بعض اوقات دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جس عورت کی جیسے سے مسئلہ پہلا مسئلہ ہے، جس عورت کی عادت کے کچھ ایام مقرر ہوں وہ انہی کے مطابق عمل کرے گی، یعنی اتنے دن اپنا حیض مانے گی، شمار کرے گی۔ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ نماز معاف ہے سرے سے، حیض میں بھی اور نفاس میں بھی۔ اسی طرح سے روزہ کی قضا کرے گی، حیض میں بھی اور نفاس میں بھی، وہ معاف نہیں ہے۔ منع تو ہے، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ایک عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزہ کی قضا کرے گی۔ دلائل انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ تو جس عورت کی عادت کے ایام مقرر ہو، عورت 25 30 35 سال 40 سال کی ہے اور بلوغت کے دنوں سے اس کے کچھ ایام متعین ہیں، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، تو جس عورت کی عادت کے کچھ ایام مقرر ہوں وہ انہی کے مطابق عمل کرے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت ماہواری میں مبتلا ہوتی ہے، ناپاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ خون بندی نہیں ہوتے، تو عورت کو اشتباہ ہوتا ہے۔ تو جب ایسا مسئلہ ہو تو اس سے پہلے عورت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 1 دن 2 دن جتنے بھی دن اس کی عادت کے ایام تھے ہر مہینے، انہی کے مطابق عمل کرے گی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ جب بیماری میں انہوں نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي۔ جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو جسم سے خون صاف کرو، پھر نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے الفاظ ہیں لِتَنْتَظِرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ۔
اس بیماری یعنی استحاضہ جسے کہتے ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے، اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے وہ خواتین مہینے کے جن راتوں اور دنوں میں حیض والی ہوتی تھیں اس گنتی کے مطابق ہر ماہ نماز چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجلس ایام اقرائیہا، ایسی عورت اپنے حیض کے دنوں میں بیٹھے گی، یعنی نماز اور روزے وغیرہ سے رخصت رہے گی، اس کی پاک خواتین کی طرح افعال نہیں انجام دے گی۔ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے جب شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم تصلی، اتنی مدت انتظار کرو، ٹھہرو جتنی مدت تمہارا حیض تمہیں پہلے رو کے رکھتا تھا، پھر غسل کر لو۔ تو ان تمام روایات سے صاف ہوتا ہے کہ عورت سابقہ مہینوں میں، پہلے کے مہینوں میں جتنے دنوں تک ناپاک رہتی تھی اتنے دنوں تک وہ اپنی ناپاکی کے ایام شمار کرے گی، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک ہو جائے گی، اور پھر جو احکام میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اسی طرح وہ کام کرے گی۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس عورت کا ایام ماہواری مقرر ہوں انہی کو پورا کرے گی۔ البتہ جس کے ایام مقرر نہیں ہیں، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، وہ قرائن کی طرف رجوع کرے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کے ساتھ، کسی کو 5 دن آتا ہے، پھر اگلے مہینے 6 دن آتا ہے، پھر 5 دن آتا ہے، پھر 7 دن آتا ہے، تو اس طرح سے اگر کسی کے ہیں تو جس کے ایام مقرر نہیں ہیں، ہمیشہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ قرائن کی طرف رجوع کرے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ فاذا کان الاخر فتوضئ وصلی۔ بلا شبہ حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، جب ایسا خون ہو تو نماز سے احتراز کرو، اور جب کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں انما ہوا داؤن، بلا شبہ ایک بیماری ہے، اور رغزۃ من الشیطان، یا شیطان کا چوکا ہے، اور ارقن انقطع، یہ ایک رگ ہے جو کٹ گئی ہے۔ تو یہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے جو پھر بند نہیں ہوتا جلدی۔ تو حیض کے ایام مقرر ہوتے ہیں، اگر کسی کے ایام مقرر نہیں ہے تو سابقہ قرائن کی طرف دیکھے گی، رجوع کرے گی۔ تو حیض کا خون دوسرے خون سے ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ جب عورت حیض کا خون دیکھے گی تبھی حائضہ ہوگی، اور اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ کچھ خواتین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا جس میں حیض کی روئی رکھی جاتی تھی بھیجتی تھیں، اس میں ایسی روئی ہوتی جس میں زرد رنگ ہوتا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جلدی نہ کرو جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھو، یعنی ایام ماہواری سے بالکل ناپاک نہ ہو جاؤ، تو جب تک مکمل پاک نہ ہو جائے تب تک حیض مانے گی۔ تو حیض کا خون جیسے میں نے پہلے بیان کیا سیاہ رنگ بھی ہوتا ہے، زرد اور خاکی رنگ کا بھی ہوتا ہے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرخ بھی ہوتا ہے۔ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی ہے، تو عورتیں اس کو پہچان جاتی ہیں عموماً۔ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس کے نشانیاں دونوں میں جو فرق ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حیض ہی سے ملتی جلتی ایک خون ہے، ایک چیز ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ مستحاضہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی وہ عورت جس کا حیض کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور رگ کی وجہ سے خون بہتا ہو۔ ہم نے بتایا کہ حیض کا خون رحم مادر سے، بچہ دانی سے نکلتا ہے، جبکہ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو رحم کے علاوہ عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو۔ ایک رگ ہوتی ہے جو کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے شیطان کا چوکا مارنے کی وجہ سے۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کہا کہ میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں،
اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا انما ذالک عرق ولیس بالحیضۃ، یہ صرف ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے فغسل یعنی کہ دما وصلی، تو اپنے بدن سے خون دھو کر نماز ادا کر لو۔ تو گرچہ استحاضہ کا خون جاری رہے تو حیض الگ ہے، استحاضہ الگ ہے، دونوں مل جانے کی وجہ سے، ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے عورت کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ حیض کا خون عموماً کالا ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، مٹیالہ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس استحاضہ کا خون سرخ ہوتا ہے، اصل خون ہوتا ہے، وہ رگ سے نکلتا ہے، جسے رگ کٹ جائے ہاتھ کا، پیر کا، تو اس طرح اصل خون کی طرح ہوتا ہے وہ، تو وہ خون ہوتا ہے۔ تو جب حیض رہے گا تو وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جب حیض کا ایام ختم ہو جائیں گے، حیض بند نہ ہو، تو انسان یا عورت اس کو استحاضہ کا خون مانے گی اور پھر وہ نماز روزہ کرے گی، آئندہ بیان کرے طریقے کے مطابق۔ تو اس مستحاضہ اور کے بارے میں جس کا حیض بند ہو گیا ہو لیکن استحاضہ کا خون جاری ہو، تو استحاضہ والی عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصوم و تصلی، وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی۔ تو مستحاضہ عورت، جس کو استحاضہ کی بیماری ہو، وہ عورت